بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پریپریشن آف الکینز کو، کہ ہم الکین کو کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں۔ پریویس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن آف الکین اور جنرل فارمولا آف الکین کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم ڈسکس کریں گے پریپریشن آف الکینز کے بارے میں، کہ الکین کو ہم کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی الکین کے ہمارے پاس بہت سارے میتھڈ آف پریپریشن ہے، لیکن یہاں پر ہم جسٹ 2 میتھڈ آف پریپریشن کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہمارے پاس ہے ہائیڈروجنیشن آف الکینز اینڈ الکائنز، اور دوسرا ہمارے پاس ہے ریڈکشن آف الکائل ہیلائڈ۔ تو فرسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہوگا وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجنیشن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے۔ تو جیسے کہ نیم سے بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، ہائیڈروجنیشن یعنی ایڈیشن آف ہائیڈروجن، ایڈیشن آف ہائیڈروجن یعنی الکین میں اور الکائن میں ہم کس چیز کی ایڈیشن کریں گے؟ ہائیڈروجن کی ایڈیشن کریں گے، تو اس فینامنا کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروجنیشن۔ اب ہائیڈروجنیشن آف الکین اینڈ الکائن میں بھی ہمارے پاس 2 میتھڈ ہے، ایک ہمارے پاس ہے ہائیڈروجنیشن آف الکین اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہائیڈروجنیشن آف الکائن۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروجنیشن آف الکین۔ اب ہائیڈروجنیشن آف الکین اور الکائن میں ہم ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن کو ایڈ کریں گے۔ اب ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہائیڈروجن ہمارے پاس اس فارم میں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن، اور اگر ہائیڈروجن ہمارے پاس اس فارم میں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں نیسنٹ ہائیڈروجن۔ نیسنٹ ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے؟ نیولی بورن ہائیڈروجن، یعنی ہائیڈروجن ایٹ دی ٹائم آف اٹ جنریشن از نون ایز نیسنٹ ہائیڈروجن۔ اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پروٹان۔ ہائیڈروجن ہمارے پاس پروٹان کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہائیڈروجن ہمارے پاس ان 3 فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے، ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن، نیسنٹ ہائیڈروجن اور پروٹان۔ اب ہم ایڈ کریں گے ہائیڈروجنیشن آف الکین میں مالیکیولر ہائیڈروجن کو۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہائیڈروجنیشن آف الکین کو، کہ ہمارے پاس ہم کس طرح الکین کے اندر ہائیڈروجن کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے ہم الکین کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ایتھین ہے، یہاں پر کاربن کاربن ڈبل بانڈ، یہاں پر ایک ہائیڈروجن اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن موجود ہے۔ جب ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ریئیکشن ہمارے پاس ہوگا نکل کیٹالسٹ کی پریزنس میں، اور ٹمپریچر جو ہمارے پاس ہوگا 200 ڈگری سی سے لے کر 300 ڈگری سی تک یہ ٹمپریچر ہمارے پاس ہوگا، تب یہ ریئیکشن ہمارے پاس پرفارم ہوگا۔ اب یہ جو ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن ہے، اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ کنڈیشن ہم اپلائی کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ بانڈ جو ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کے بیچ میں ہے یہ بریک ہو جائے گا، یہ ہائیڈروجن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا، اور یہ ہائیڈروجن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا فری ریڈیکل کی صورت میں۔ سیم از دی کیس ہیئر، یہاں پر ہمارے پاس ایک پائی بانڈ ہے اور ایک سگما بانڈ ہے۔ تو پائی بانڈ اور سگما بانڈ میں جو سگما بانڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے، اس کو بریک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں پر جو پائی بانڈ ہے وہ ہمارے پاس بریک ہو جائے گا، یہ کاربن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ کاربن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا فری ریڈیکل کی صورت میں۔ تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کاربن فری ریڈیکل، یہاں پر بھی کاربن فری ریڈیکل، یہاں پر ہائیڈروجن فری ریڈیکل، اور یہاں پر بھی ہمارے پاس ہائیڈروجن فری ریڈیکل۔ یہ ہائیڈروجن جا کے اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا، اور یہ ہائیڈروجن جا کے اس کاربن کے اوپر ہمارے پاس اٹیک کرے گا۔ تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس پروڈکٹ کیا بنے گا؟ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن، یہاں پر دوسرا ہائیڈروجن، یہاں پر ہمارے پاس تیسرا
दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था इससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्केन है और ये हमारे पास अल्कीन है। तो हमने अल्कीन से अल्केन के प्रिपरेशन की। ये क्या चीज़ है, अल्केन है। तो ये मीथेन ईथेन, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास ईथेन है। तो इस तरह हम अल्कीन से अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, कि हम अल्काइन से अल्केन की प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्काइन मौजूद है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन एटम और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। इसका रिएक्शन होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये रिएक्शन परफॉर्म होगा निकल के टेरेस की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमारे पास 200 डिग्री सी से लेकर 300 डिग्री सी तक होगा। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स है वो 2 पाई बॉन्ड्स है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए इजी होगा। तो जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। सेम इज द केस हियर, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। बेसिकली ये जो रिएक्शन है हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 बाई बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर हमारे पास अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड रह गया क्योंकि एक पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो गया, और यहाँ पर भी कार्बन, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये अल्कीन है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास अल्काइन है, ये हमारे पास अल्कीन है। ये पहला स्टेप है, ये क्या है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम अल्कीन को ले लेंगे, ये हमारे पास अल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन। दोबारा हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को इसके साथ ट्रीट करवाएंगे, तो हमारे पास होगा क्या, और हमारे पास जो कंडीशन है वो सेम होंगे। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। सेम इज द केस हियर, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम तो ऑलरेडी मौजूद थे, एक और आ गया तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, सेकंड स्टेप में भी हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्केन है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, अल्केन है। तो हमने प्रिपरेशन की अल्काइन से अल्केन की, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिडक्शन हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिडक्शन हमारे पास होता क्या चीज़ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होते हैं। तो रिडक्शन, सबसे पहले हम रिडक्शन को डिस्कस करते हैं। रिडक्शन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम रिडक्शन कहते होते हैं। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, अब इसका मतलब क्या होता है।
اس میں بھی ہم نے الکائل ہیلائڈ کے اندر ہائیڈروجن کو ایڈ کرنا ہے، ایڈیشن آف ہائیڈروجن، الکائل ہیلائڈ کے اندر ہم نے ہائیڈروجن کو ایڈ کروانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ الکائل ہمارے پاس ہوتا کیا چیز ہے۔ جب ہم الکین سے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ریموو کرتے ہیں تو رزلٹ میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کو ہم الکائل ریڈیکل کہتے ہیں۔ اب الکائل ہیلائڈ ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے؟ جب ہم الکین سے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم کسی بھی ہیلوجن کو لے کر آتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس میتائل ہے، اور یہاں سے جو ہائیڈروجن ریموو ہوا تھا اس کی جگہ ہم کسی ہیلوجن کو لے کر آتے ہیں، فار ایگزامپل برومائڈ کو ہم لے کر آتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس میتائل برومائڈ ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ الکائل برومائڈ ہے۔ اب یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائڈ ہے۔ تو ہم ایک الکائل ہیلائڈ یہاں پر لیں گے، ریڈکشن آف الکائل ہیلائڈ میں یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم ایک الکائل ہیلائڈ کو لیں گے، ریڈکشن آف الکائل ہیلائڈ۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ الکائل ہیلائڈ موجود ہے، اس کو ہم میتائل برومائڈ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا چیز کہتے ہیں؟ اس کو ہم میتائل برومائڈ کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن، یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن، اور یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن، لیکن یہاں پر ہم ڈائی ایٹامک مالیکیول آف ہائیڈروجن کی جگہ ہم نیسن ہائیڈروجن کو ایڈ کریں گے۔ ہائیڈروجن جب ہمارے پاس اس صورت میں موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم نیسن ہائیڈروجن کہتے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس زنک کیٹالسٹ ہے اور ڈائلوٹ HCl ہمارے پاس ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے۔ تو جب یہ کنڈیشن ہم اپلائی کریں گے تو کاربن اور برومین کے درمیان جو بانڈ ہے یہ ہمارے پاس بریک ہو جائے گا، یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ بریک ہو جائے گا۔ برومین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور کاربن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ایک ہائیڈروجن آ کے اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا اور ایک ہائیڈروجن آ کے اس برومین کے اوپر اٹیک کرے گا، تو ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا بنے گا؟ کاربن، یہاں پر ہمارے پاس 4 ہائیڈروجن ایٹم اور HBr ہائیڈروجن برومائڈ، یہ ایک ہائیڈروجن، یہاں پر Br، تو ہمارے پاس ہائیڈروجن برومائڈ اور یہاں پر ہمارے پاس الکین۔ تو ہم نے الکین کی پریپریشن کی کس چیز سے؟ الکائل ہیلائڈ سے۔ یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائڈ ہے، یہاں پر ہم نے نیسن ہائیڈروجن کو ریئیکٹ کرایا تو ہمارے پاس ریزلٹ میں الکین اور ہائیڈروجن برومائڈ بن گیا۔ یہاں پر ہم ایک اور ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم لے لیتے ہیں کس چیز کو؟ میتائل آیوڈائڈ کو۔ کس چیز کو؟ میتائل آیوڈائڈ کو۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائڈ ہے، یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ آیوڈائڈ، یہاں پر بھی ہائیڈروجن، یہاں پر بھی ہائیڈروجن، یہاں پر بھی ہائیڈروجن۔ یہاں پر ہم نیسن ہائیڈروجن کو ٹریٹ کرواتے ہیں اور جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے زنک کیٹالسٹ ہوگا اور ڈائلوٹڈ HCl ہمارے پاس ہوگا، ڈائلوٹ HCl ہمارے پاس ہوگا، تو کیا ہوگا؟ جب ہم یہ کنڈیشن اپلائی کریں گے تو یہ بانڈ ہمارے پاس بریک ہو جائے گا، آیوڈین ہمارے پاس فری ریڈیکل کی صورت میں نکلے گا، کاربن ہمارے پاس فری ریڈیکل کی صورت میں نکلے گا۔ ایک ہائیڈروجن آ کے اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا اور ایک ہائیڈروجن آ کے اس آیوڈین کے اوپر اٹیک کرے گا، تو ریزلٹ میں ہمارے پاس پروڈکٹ کیا بنے گا؟ ہمارے پاس الکین بنے گا پلس ہائیڈروجن آیوڈائڈ ہمارے پاس بنے گا۔ تو اس طرح ہم الکین کی پریپریشن کر سکتے ہیں بائی ریڈکشن آف الکائل ہیلائڈ۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ میتھڈز تھے کہ ہم الکین کو کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینکس۔